بینی، جدائی کے درمیان اصلاح کرنا، قطع تعلق والوں کے درمیان اصلاح پیدا کرنا۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان وقال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن البصري وابو احمد قال حدثنا سفيان عن ابن خشيم عن شهر بن حوشب عن اسماء بنت يزيد رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يحل الكذب الا في ثلاث، جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، جھوٹ بولنا حلال نہیں ہے، حرام ہے، ہاں مگر 3 مقامات پر استثناء ہے۔ يحدث الرجل امرأته ليرضيها، ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ جھوٹ بول کر اس کو راضی کر سکتا ہے۔ والکذب فی الحرب، اور اسی طریقے سے جنگ کے اندر جھوٹ بولنا بھی جائز ہے۔ والکذب لیصلح بین الناس، اور جھوٹ بولنا لوگوں کے درمیان اصلاح کے واسطے، یہ جھوٹ بولنا جائز ہے۔ 3 قسم کے جھوٹ بولنا حرام نہیں ہے، حلال ہے، جائز ہے، اچھا ہے۔ اب دیکھیں جھوٹ کے متعلق ہم دیکھتے ہیں، جھوٹ ایک بری چیز ہے، اور اللہ رب العزت کا ارشاد بھی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ جھوٹوں سے مراد وہ مشرکین ہیں، منافقین، اور لوگوں کے درمیان فساد پھیلانے والے لوگ ہیں۔ ایسے جھوٹوں کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے لعنت برستی رہتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر وہ جھوٹ بولنا اصلاح کے لیے ہو، جیسے کہ مسلم شریف کی شرح میں علامہ قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ اس طرح کے جھوٹ بولنے کی اجازت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی اس طرح کا جھوٹ بولنا بغیر کسی اختلاف کے جائز ہے، یہ آپ بول سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولنا صحیح ہے کہ جس جھوٹ کے اندر مضرت نہ ہو، یا ایسی چیز کے متعلق جھوٹ بولنا صحیح ہے کہ جس کے مضرت سے، جس کی تکلیف سے، جس کی شرک سے آپ اپنے آپ کو بچا سکیں۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ بتوں کی عبادت کے متعلق بادشاہ وقت نے جب زبردستی کی تو فرمایا انی سقیم۔ اور جب اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تو توڑنے کے بعد جب بادشاہ وقت نمرود غصے میں آیا، کہا کس نے توڑا؟ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بلایا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، بل فعلہ کبیرہم، اپنے بڑے سے پوچھ لو، یعنی یہ اسی نے کیا ہوگا۔ اب یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام نے وہ الفاظ استعمال کر دی۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی زوجہ محترمہ جا رہی تھی، تو اس وقت کا کوئی بادشاہ یا بڑا آدمی، وڈیرا، چودھری، جو دیکھتا کہ بھئی یہ اس کی بیوی ہے تو اس کے ساتھ بدفعلی کرنے کے لیے اور ظلم زیادتی کرنے کے لیے، اجتماعی زیادتی کے لیے وہ اپنا کردار ادا کرتا۔ اور اگر کوئی اس کو یہ کہتا کہ میری بہن ہے یا میری ماں ہے تو پھر یہ کہ ان کو تکلیف نہیں دیتا، تو اس وقت بھی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، انہا اختی، یہ میری بہن ہے۔ اب ظاہر ہے کہ تمام کے تمام مسلمان ایک دوسرے کے بہن بھائی، اسی اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا۔ یوسف علیہ السلام نے بھی اس طریقے سے فرمایا، ایتھا العیر انکم لسارقون، صحیح جی، تم لوگ میں سے کوئی چور ہے۔ حالانکہ ان کے درمیان تو کوئی چور نہیں تھا، چوری تو انہوں نے خود رکھی تھی۔ اسی طریقے سے علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ دیکھیں ایک ایسا مقام ہے، ایک ایسا موقع ہے کہ جہاں جھوٹ بولنا انسان کے اوپر واجب ہو رہا ہے، یعنی ضرور بھی ضرور آپ نے وہ جھوٹ بولنا ہی ہے۔ اور وہ جگہ وہ ہے کہ اگر کوئی ظالم آدمی کسی کو قتل کرنا چاہے ناحق،
اور اس آدمی کا علم آپ کے پاس ہو اور آپ سے وہ آدمی پوچھے کہ بھئی فلاں آدمی زید مثال کے طور پہ کہاں ہے، میں نے اس کو قتل کرنا ہے، آپ کے علم میں ہے لیکن آپ اس کے باوجود جھوٹ بولیں گے اس لیے کہ وہ ظالم آدمی اس آدمی کو قتل نہ کرے، یعنی اس کے قتل سے اس کی حفاظت کے واسطے یہ جھوٹ بولنا کیا ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا۔ اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں جھوٹ تو ایک قبیح چیز ہے، بری چیز ہے، بولنا ہی نہیں چاہیے۔ اور جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ جو ہم نے ذکر کیے یا جھوٹ کے متعلق اجازت ہے، یہ ایسے جھوٹ کے متعلق ہے کہ اس جھوٹ سے مراد براہ راست جھوٹ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کیا ہے، توریہ ہے۔ توریہ جانتے ہیں؟ توریہ اس کو کہتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کو کوئی یہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی آپ نے پانی پی لیا، آپ نے کیا کر لیا، پانی پی لیا، تو آپ اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ یار پانی پینے سے پیاس ہی آج کل نہیں بجھتا، یعنی آپ اس کے جواب میں یہ نہیں کہہ رہے کہ ہاں میں نے پانی پی لیا یا نہیں پیا، آپ کو یہ کہتے کہ ہاں بھائی سبق پڑھ لیا، یار سبق پڑھنے سے جو ہے نا پیٹ کہاں بھرتا ہے، یعنی وہ صاف الفاظ میں آپ اس کو جواب نہیں دے رہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے مراد توریہ ہے۔ ہاں لیکن وہ جھوٹ جو کسی آدمی کو دھوکہ دینے کے لیے بولا جاتا ہے، فراڈ کے لیے، نقصان کے لیے، مضرت کے لیے، علماء فرماتے ہیں کہ ایسا جھوٹ بولنا حرام اور ناجائز ہے اور اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔